السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں جنید ظریف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MJZ بایوگرافی۔ ناظرین، مسند ہند حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، وہ اس خطۂ ارضی کی اسلامی و دینی تاریخ کا ایک نہایت روشن باب ہے۔ اس خاندان نے سب سے زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ قرآن، حدیث، تفسیر، اصول، فقہ، تصوف، جہاد، غرض ہر میدان علم و عمل میں اس خانوادہ عالی مرتبت کے ارکان پیش رہے۔ قرآن مجید کے فارسی و اردو تراجم کی ابتدا انہی بزرگوں نے کی اور ان کے علاوہ دیگر اہم تصانیف لکھیں۔ ہندوستان میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے تمام ہی لوگوں کا سلسلہ سند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے فرزندوں میں سے ایک نامور فرزند امام العلماء، راس الفضلاء، امام المحدثین، سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے اور علوم و تعلیمات کی عالمگیر اشاعت ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ، اجالہ نافعہ، بستان المحدثین وغیرہ اہم کتابیں تصنیف کیں۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں ہم امام المحدثین سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ امام المحدثین سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان 1159 ہجری مطابق 1746 عیسوی کو بوقت سحر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبدالعزیز، لقب سراج الہند اور تاریخی نام غلام حلیم ہے۔ آپ کے والد مسند ہند حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی بیوی سے ایک صاحبزادے شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسری بیوی سے 4 صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے 1227 ہجری میں انتقال کر گئے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انہی کے فرزند تھے۔ پھر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کے علوم و معارف کی تبلیغ و اشاعت، تدریس و تصنیف کا وہ طرز خاص جس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق، اجتہاد و تجدید کا رنگ جھلکتا تھا، باقی 3 صاحبزادوں کے ذریعے جاری رہا۔ پھر ان 3 صاحبزادوں میں بھی سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھائیوں میں وہ مقام حاصل تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں حضرت خواجہ محمد معصوم کو حاصل ہوا تھا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے اور آپ کے علوم و تعلیمات کی عالمگیر اشاعت ہوئی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی ایام شیر خاری ہی میں یہ بتلا رہی تھی کہ آگے چل کر یہ ہونہار بچہ خاندان کے نام کو تمام دنیا میں روشن کرے گا۔ آپ کی بچپن کی نرالی اداؤں سے آپ کے والد آپ پر شیفتہ تھے۔ اس شریف اور نجیب بچے نے اپنے والد بزرگوار کی آغوش میں نہایت خوش اسلوبی سے پرورش پائی۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ آپ نہایت ذہین، تیز فہم، سلیم الطبع آدمی تھے۔ تھوڑے عرصے میں قرآن مجید ختم کر لیا۔
اس کے بعد فارسی کے مختصر رسالوں کی تعلیم شروع کی گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں فارسی میں کمال پیدا کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے اندر معمولی صرف و نحو کی کتابیں آپ نے پڑھ لیں اور غالباً 11-12 سال کی عمر میں آپ کو باقاعدہ تعلیم ملنے لگی۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارشد تلامذہ میں سے ایک متین اور قابل شخص کو اس ہونہار بیٹے کی تعلیم کے لیے منتخب کیا۔ تقریباً 2 سال کے عرصے میں آپ نے عربی کے مختلف فنون میں حیرت انگیز قابلیت پیدا کر لی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب 13 برس کے ہوئے تو آپ کی تمام معمولی درسی کتابیں نکل چکی تھی۔ صرف، نحو، اصول، فن، کلام و عقائد، ہندسہ و ہیئت، ریاضی وغیرہ میں بہترین لیاقت پیدا کر لی تھی۔ ان علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار کی درسگاہ میں جانے لگے اور طلباء کے حلقے میں شرکت کر کے حدیث کی سماعت کرنے لگے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں اس وقت وہ جفاکش طلباء موجود تھے جن کی ذہانت و حافظے کی تمام علماء میں دھوم تھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہی طلباء کے گروہ میں شریک تعلیم تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ اپنے ہمدرس طلباء میں ممتاز ہو گئے اور تمام طلباء ان کی ذہانت، استعداد اور خداداد حافظے پر رشک کرنے لگے۔ آپ ابتدائی سے خوش تقریر تھے۔ کسی مسئلے پر تقریر کرتے تو بڑے بڑے فضلاء محو حیرت ہو جاتے۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی طرف متعجبانہ نگاہوں سے دیکھتے۔ آپ 15 سال کی عمر میں اپنے والد کے سامنے ہی تمام علوم و فنون مروجہ سے فارغ ہو گئے تھے اور اسی زمانے سے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے حضرت شاہ محمد عاشق فلتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ نور اللہ بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا حافظہ بڑا غضب کا تھا۔ غیر مشہور کتابوں کی طویل طویل عبارتیں صرف اپنی یاد پر طلباء کو لکھوا دیتے اور عرصے کے بعد جب کتابیں دیکھی جاتی تو عبارتیں اصل کتابوں کے بالکل مطابق ہوتی۔ آپ اپنے والد ماجد سے تمام سلاسل میں بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میدان سلوک طے کر لیا۔ 16 سال کے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خلفاء کی موجودگی میں آپ ہی قائم مقام اور سجادہ نشین بنائے گئے اور اپنے چھوٹے بھائیوں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا کام آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح شاہ نور اللہ صدیقی بڑھانوی کی صاحبزادی سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے کا نام احمد تھا۔ ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد عیسیٰ کے عقد نکاح میں آئی۔ دوسری صاحبزادی شیخ محمد افضل فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہوئی، جن کے 2 صاحبزادے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تیسری صاحبزادی حضرت مولانا محمد عبد الحی بڑھانوی کی زوجہ تھیں۔ مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ شاہ نور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ غالباً ان تیسری صاحبزادی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عمر درس و تدریس میں گزری اور خاص کر کتاب و سنت کی تعلیم میں آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ آپ کے درس حدیث کی مدت تقریباً 64 سال کی ہے۔ اس مدت میں آپ نے نہ صرف صحاح کا درس دیا اور بستان المحدثین، العجالۃ النافعہ جیسی مفید کتابیں تصنیف کی جو حدیث کا صحیح ذوق، طبقات حدیث سے واقفیت اور محدثین کا مرتبہ شناس بناتی اور اصول سے واقف کرتی ہے اور جن میں سینکڑوں صفحات کا عطر آ گیا ہے۔ آپ نے حدیث کے ایسے اساتذہ کاملین اور تلامذہ راشدین پیدا کیے جنہوں نے ہندوستان ہی میں نہیں حجاز میں بھی درس حدیث کا فیض عام کیا اور ایک عالم کو مستفید کیا۔
ان میں حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اولاد حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا حسن علی شافعی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد ملیح آبادی محدث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حیدر علی ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خرم علی بلہوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صدر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی علی کبیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید قطب الہدا احسنی رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے حدیث کی سند لی، ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کا استقصاء مشکل ہے۔ آپ سے آپ کے بھائیوں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے داماد مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ نے درس لیا۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قمر الدین سونی پتی آپ سے قرات و سماعت میں آپ کے بھائیوں کے ساتھ تھے۔ حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے صحیح بخاری پڑھی۔ مولانا سید قطب الہدا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے صحاح ستہ کا درس لیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور ممتاز شاگرد حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں حضرت شاہ عبد الغنی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جن سے ہندوستان کے کبار علماء و اساتذہ حدیث کو شرف تلمذ حاصل ہے، اور ان کے ذریعے سارا ہندوستان حدیث کے نور سے منور اور معمور ہو گیا، اور اس وقت کے سارے حلقہ درس اور مدارس عربیہ انہی سے شرف انتساب رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نامور تلامذہ میں سے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 2 مرتبہ منگل اور جمعے کو دہلی کے پرانے مدرسے میں واعظ فرمایا کرتے تھے۔ خاص و عام خوب جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس سرتاج علم و فضل کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے۔ آپ کی سحر بیانی کا یہ عالم تھا کہ مخالفین گھروں سے مزاحمت کا ارادہ کر کے آتے، لیکن وہاں پہنچ کر بجز خاموشی کے کوئی دم نہ مار سکتا۔ جہاں تک فتنہ رفض و تشیع کے مقابلے اور اس کے اثر سے اہل سنت کو محفوظ رکھنے کے کارنامے کا تعلق ہے، اور جس کی ابتدا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے نظیر کتاب ازالۃ الخفا سے کی تھی، اس کی تکمیل اور تقویت حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نادر روزگار تصنیف تحفہ اثنا عشریہ سے کی، جو ان کتابوں میں ہیں جن کو تاریخ ساز کہا جا سکتا ہے۔ جہاں تک عوام تک قرآن مجید کے پہنچانے اور اس کے ذریعے سے عقائد باطلہ اور رسوم فاسدہ کی اصلاح اور ربط مع اللہ کی کوشش کا تعلق ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے والد بزرگوار کے کام کو بہت ترقی دی اور اس میں بڑی عمومیت اور وسعت پیدا کر دی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن یعدلو هو اقرب للتقوی تک پہنچا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے درس شروع کیا۔ سورہ حجرات کی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تک پہنچے تھے کہ سلسلہ بھی آپ کے سلسلے حیات کے ساتھ ختم ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے نواسے جو کلیتاً آپ ہی کے تربیت یافتہ اور آپ کے صحیح جانشین تھے، حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس شروع کیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس وقت ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے کی جرأت کی۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ پورے بر صغیر پر نصارہ کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہمارے قوانین منسوخ کر کے انہوں نے اپنے قوانین نافذ کر دیے ہیں، اس لیے یہ ملک دارالحرب ہے اور جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اسی فتوے کی بنیاد پر انگریزوں سے بے شمار جنگیں لڑی گئیں۔ وہی جنگیں جب آگے بڑھی تو پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آخری جنگ کا منصوبہ تحریک ریشمی رومال کے عنوان سے بنایا گیا، جو ناکام ہوئی۔ اس کے بعد عسکری جنگ سے سیاست کی طرف منتقل ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب تصنیفات علماء کے حلقوں میں بالعموم وقت و قبولیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور ان سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان کے اسلوب تحریر میں
ایسی قوت اور فصاحت و سلاست ہے کہ کان ان سے حلاوت پاتے ہیں اور دل ان سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر و تسخیر کی ایسی قوت ہے کہ اس سے متاثر و متفق ہونا مشکل ہے۔ آپ کوئی کمزور اور قابل اعتراض تحریر دیکھتے تو بڑی خوش اسلوبی سے اس کی تردید فرماتے تھے۔ کلامی مسائل میں مذہب تشیع آپ کا خاص موضوع بحث و تنقید رہا ہے۔ آپ نے ایسے عالمانہ و متکلمانہ انداز سے اس پر بحث کی ہے کہ اس کا جواب شافی ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: تفسیر فتح العزیز، فارسی میں بہترین تفسیر ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ، مذہب شیعہ کی تردید میں زبردست کتاب ہے جس کا آج تک شیعہ حضرات جواب لکھ رہے ہیں۔ بستان المحدثین، کتب احادیث اور ان کے مؤلفین کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ شرح میزان المنطق، عربی زبان میں منطق کا بہترین مختصر رسالہ ہے۔ اجالہ نافعہ، اصول حدیث میں فارسی زبان میں مختصر رسالہ ہے۔ سر الشہادتین، شہادت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بہترین کتاب ہے جو روایات صحیحہ سے لکھی گئی ہے۔ عزیز الاقتباس فی فضائل اخیار الناس، خلفائے اربعہ کے فضائل میں ہے۔ الفتاوی فی المسائل المشکلہ، یہ بہت ضخیم تھی مگر اب اس کا خلاصہ 2 جلدوں میں ملتا ہے۔ میزان البلاغہ، علم بلاغت کا ایک بہترین متن ہے۔ میزان الکلام، علم کلام میں ایک متن ہے۔ السر الجلیل فی مسئلۃ التفضیل، اس میں خلفائے راشدین کے فرق مراتب پر گفتگو ہے۔ رسالہ فی الانساب، رسالہ فی الرؤیا۔ ان کے علاوہ آپ نے منطق و حکمت کی کچھ کتابوں پر حواشی بھی لکھے۔ فتاوی یہ مطبع مجتبائی سے 2 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ طویل القامت، نحیف البدن، گندم گوں، کشادہ چشم تھے، داڑھی گھنی تھی، خط نسق اور رقعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھتے تھے۔ تیر اندازی، شہ سواری اور موسیقی میں بھی مہارت تھی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے کو ہم 5 شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی ترجمانی، مسلمانوں میں اس کی تعلیمات و مضامین کی اشاعت عام، اس کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح اور دین خالص سے عوام کے براہ راست ربط و تعلق کی سعی جمیل۔ نمبر 2، حدیث کی نشر و اشاعت، اس کے درس و اجازت کے سلسلے کا احیاء، اس کے حلقہ درس کا اجرا اور اساتذہ حدیث اور شارحین کتب حدیث کی تربیت۔ نمبر 3، فتنہ رفض و تشیع کا مقابلہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور قرآن عظیم کو مجروح و مشکوک بنانے والی کوششوں اور سازشوں کا سد باب۔ نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ کا احیاء اور ہندوستان میں اسلامی اقتدار اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے سب سے بڑے خطرے اور چیلنج کا مقابلہ۔ نمبر 5، ان مردان کار کی تربیت جو حالات اور وقت کے تقاضوں اور دین کے حقیقی مطالبوں کے مطابق دعوت و اصلاح کا کام انجام دیں۔ امام المحدثین سراج الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں بیمار ہو گئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی۔ اس اضطراری کیفیت میں بھی فرائض و سنن ان کے صحیح اوقات میں ادا کرتے تھے۔ چنانچہ واز کے دن انہوں نے حاضرین سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو اور 2 آدمی میرے مونڈھے پکڑے رہو، لیکن جب بیان کرنا شروع کروں تو دونوں شخص مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کی فوراً تعمیل ہوئی۔ آپ ناتوانی اور کمزوری کی اس حالت میں اطمینان سے واز فرماتے رہے۔ واز کے بعد ہاتھ اٹھا کر تمام مسلمانوں کے لیے رب ذوالجلال کے حضور میں نہایت خشوع و خضوع سے دعا کی۔ پھر آپ کے ارشاد کی تعمیل میں تمام نقد و جنس اور مال و اسباب ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ تمام جائز وارثوں کے حصے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیے۔ اس کے بعد معرفت الہی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے چند عربی اور فارسی اشعار نہایت دردناک لہجے میں پڑھے۔ پھر اپنی تجہیز و تکفین کے بارے میں کچھ ضروری ہدایات دی کہ مجھے اسی کپڑے کا کفن پہنایا جائے جو میں پہنتا ہوں۔ اسی طرح غسل کے وقت ارکان غسل میں کوئی رکن ترک نہ ہو۔ سلطان وقت کو میری نماز جنازہ اور جنازے میں شمولیت کے لیے مدعو نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ذکر و عبادت میں مصروف ہو گئے۔
بالآخر ہندوستان کا یہ آفتاب علم و حکمت اتوار کے دن 4 شوال 1239 ہجری مطابق 1822 عیسوی کو بعد نماز فجر غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکمان کے دروازے کے باہر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد نصیر الدین صاحب شافعی لکھنوی کے مقبرے میں نماز جنازہ ہوئی۔ 55 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور پورے ملک سے جوک در جوک لوگ اس میں شامل ہوئے۔ آپ کی تدفین اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں اس مقام پر ہوئی جو مہدیان کہلاتا ہے۔ یہی مہدیوں کے قبرستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چاروں صاحبزادگان اور ان کے والد محترم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبور ہیں، جن پر کتب نسب ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔